الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، شوال المکرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ ایام ہیں عید الفطر کے بعد کی جو یہ ایام ہیں شوال المکرم کے. یہ وہ دن ہیں جب مدارس دینیہ کے اندر داخلوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں علم کی طلب کرنے والے طلباء کرام مدارس دینیہ کا رخ کرتے ہیں اور ایک سال کے لیے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے مختلف دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں، دینی اداروں کا رخ کرتے ہیں اور پورا سال پھر وہاں پر اپنے علم کی پیاس بجھاتے رہتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں. پورے ملک کی دینی مدارس کے اندر فی الوقت داخلوں کا سلسلہ چل رہا ہے. دین سے محبت رکھنے والے، دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں مدارس کا رخ کر رہے ہیں. کچھ حفظ قرآن کریم کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے رہے ہیں، کوئی تخصصات اور مفتی کا کورس کرنے کے لیے دینی مدارس کا رخ کر رہے ہیں. تو الغرض جو دین سے متعلق علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے داخلوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. علم دین کی قرآن کریم اور دین اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے وہ ہم اور آپ میں سے کسی پر بھی ڈھکی چھپی نہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم کے لوگ یہ ایک جیسے نہیں ہوتے. جس نے علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کیا، دوسرا وہ جو علم سے محروم رہا، علم کے مطابق عمل نہ کر سکا. یہ دونوں ایک جیسے اللہ کی نگاہ میں نہیں ہیں، بلکہ جو علم سے محروم رہا اس کو نابینے سے قرآن کریم نے تعبیر فرمایا. تو علم دین کی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر کتنی بڑی اہمیت ہے اس آیت کریمہ سے بھی بات واضح ہے. احادیث مبارکہ، حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ نصیب فرماتا ہے.
تو دین کا علم حاصل ہو جانا، دین کی سمجھ حاصل ہو جانا، دین کا بنیادی اور موٹا علم حاصل ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے خیر کی اور بھلائی کی نشانی۔ خیر اور بھلائی کی نشانی یہ نہیں فرمائی کہ کسی کو مال مل جائے، کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو منصب مل جائے، کسی کی جو ہے تنخواہ اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، اس کو خیر کی علامت نہیں فرمایا، بلکہ خیر کی علامت اور خیر کی نشانی فرمائی کہ اللہ دین کا علم اس آدمی کو عطا کر دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دین کا علم حاصل ہو جانا یہ خیر کی اور بھلائی کی دلیل بھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ، اس سے علم دین کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک دین کے علم کی کتنی بڑی اہمیت۔ سب سے پہلی وحی ہم سب کو پتہ ہے، سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلی وحی کہلاتی۔ غار حرا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار کے اندر بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے ہدایت کے متلاشی ہیں، اللہ سے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے ہدایت کی طلب کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی وحی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ اقرا کی وحی ہوتی، پڑھی۔ قلم کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، قرات کی بات ہوتی ہے، قلم کی بات، علم کی بات، قرات کی بات کی اس نبی سے کی جا رہی جو آیا تھا ہدایت لینے کے لیے، جو آیا تھا اللہ جل شانہ سے نبوت لینے کے لیے، لیکن سب سے پہلی جو تعلیم و تلقین ان سے کی گئی وہ اقرا کی گئی۔ اور اس نبی کو یہ پہلی وحی بھیجی جا رہی ہے جس نے کبھی قلم پھیرنا سیکھا نہیں، باقاعدہ کسی دینی درسگاہ میں انہوں نے داخلہ نہیں لیا، کسی دینی ادارے کے اندر، کسی تعلیمی ادارے کے اندر انہوں نے باقاعدہ اور باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ نبی خود کو جو امی کہتا تھا کہ میں امی ہوں، میں نے ضابطے کے اعتبار سے پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو جو پہلی وحی کی جا رہی وہ اقرا کی جا رہی ہے، قلم کی جا رہی ہے، علم کی جا رہی ہے کہ آپ پڑھی۔ اور جس ماحول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عرب کا وہ ماحول، کوئی اس کے اندر تعلیمی ادارہ اس ماحول کے اندر موجود نہیں تھے۔ پورے عرب کے لوگ بشمول سارے مشرکین مکے کے لوگوں کے، مدینے کے لوگوں کے، ارد گرد کے لوگوں کے علم سے آشنا نہیں تھے کہ علم کس چیز کا نام ہے۔ حروف جانتے تھے، حروف کی لکھائی نہیں جانتے تھے، بولنا جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، بس جو منہ سے، جو دماغ میں ان کے آیا، جو اللہ نے ان کو سجا دیا، بس وہ نکال دیا۔ کوئی تعلیمی ادارہ نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں۔ اگر پورے مکے کے گھروں کو بھی کھنگال لیا جاتا تو شاید کسی گھر کے اندر سے قلم نام کی کوئی شے برآمد تک نہ ہوتی، کتاب نام کی شے سے وہ آشنا نہیں تھے، روشنائی، سیاہی، کاغذات، کاغذ، قلم، ان چیزوں کو پہچانتے نہیں تھے۔ یہ اس ماحول میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پرورش پا رہے ہیں، اور اس ماحول میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے ہیں، اور اس موقع پر جو سب سے پہلی وحی اللہ کے رسول کی طرف بھیجی جا رہی ہے وہ میرے دوستوں اقرا کی ہے، پڑھیے۔ علم کی وحی، قلم کا ذکر، شاید اتنے ہوں گے جنہوں نے قلم کا نام تک بھی نہیں سنا ہوگا اس معاشرے کے اندر، لیکن ان کو جو پہلی وحی بھیجی جا رہی ہے وہ اقرا کی بھی جا رہی ہے، علم کی وحی بھیجی جا رہی ہے، قلم کی وحی بھیجی جا رہی ہے۔
نماز روزے کی پہلی وحی نہیں ہے، عبادات کی پہلی وحی نہیں ہے، اور سب سے پہلی وحی صوم و صلاۃ اور حج کی بھی نہیں ہے، تسبیح تلاوت کی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی وحی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سیکھنے کی، قلم کی وحی۔ اللہ قلم کی قسم کھا رہے، نون والقلم۔ یہ سب پہلی وحی ہمیں کس چیز کا پیغام دے رہی، کس چیز کا سبق دے رہی کہ دیکھیے علم یہ سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ نمازیں ہماری اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمیں یہ اس بات کا علم نہ ہو کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، ان نماز کے فرائض واجبات کیا ہیں۔ وہ ہمارے سارے معاملات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ان معاملات سے متعلق ہمیں معلومات اور آگاہی نہ ہو۔ تو سب چیزوں کی بنیاد علم ہے۔ جب تک ہماری بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آگے کی عمارت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی امی کو کی جا رہی ہے وہ اقرا کی جا رہی ہے۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی اپنی امت کو علم کی اہمیت جتلائیں، علم کی اہمیت سے روشناس کریں، علم کی اہمیت سے آگاہ کریں کہ علم کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ کہ میں اللہ سب سے پہلی وحی اس نبی کو بھیج رہا ہوں جو امی ہے، اس معاشرے کے اندر بھیج رہا ہوں جس میں تعلیم نام کی کوئی شے نہیں ہے، تعلیمی ادارے کے نام سے تک وہ لوگ واقف نہیں۔ یہ حدیث مبارک اور یہ پہلی وحی کا پیغام بھی میرے دوستو یہی، اور علماء نے اسی آیات کی تشریح کے ذیل میں یہ بات بھی لکھی، در حقیقت اس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری بھی دی گئی، بشارت بھی دی گئی کہ آپ کی جو امت ہوگی وہ اس معاشرے کی طرح علم سے دور اور محروم نہیں ہوگی، بلکہ علم کی نت نئی راہیں اس امت کے اندر کھلیں گی، اور علم کی نت نئی بہاریں اس امت کے اندر چلیں گی، علم کی ہوائیں اس امت کے اندر چلیں گی۔ یہ امت علم سے محروم نہیں ہوگی، علم سے دور نہیں ہوگی۔ اس لیے جو آج مسلمانوں پر یہ جو لیبل اور عنوان لگایا جاتا ہے کہ مسلمان علم سے دور ہے، تعلیم سے دور ہے، یہ ہماری پہلی وحی اس کی نفی کر رہی۔ ہمیں تو ہمارا دین علم کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے پہلی وحی ہی علم کے متعلق، اقرا سے متعلق بھیجا جا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ دین کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ دوسرے جملے سے علم کی حقیقت اللہ نے ہمیں سکھلا دی کہ دیکھو علم کون سا مراد۔ علم اللہ کے نزدیک وہ مطلوب ہے، وہ علم مراد ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا۔ بسم ربک الذی خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کی۔ تو جو علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، جو علم بندے کو اپنے رب کے ساتھ نہ جوڑے، جو علم بندے کو اپنے خالق کے ساتھ نہ جوڑے، اپنے رب کے ساتھ تعلق اور اپنے رب کے ساتھ رب پیدا کرنے پر آمادہ نہ کرے، وہ علم اللہ کے نزدیک علم نہیں ہے۔ تو اقرا کے بعد جو دوسرا جملہ ہے بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے تم پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو علم اللہ کے نزدیک میرے دوستو وہی معتبر ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے، جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دے، ہمارے تعلق کو ہمارے رب سے جوڑ دے، ہمارا رابطہ، ہماری کنیکشن کو اللہ کے ساتھ، ہمارے خالق کے ساتھ، ہمارے رب کے ساتھ جو نہ جوڑ دے، وہ علم ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، معتبر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی علم اللہ کے نزدیک مقبول معتبر نہیں۔ وہ دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم ہے جو اس دنیا کے اندر رہ جانے والے ہیں، وہ بھی ضرورت کی چیز ہے، اس کے حاصل کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، اس کو حاصل کرنے بھی انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم دنیاوی روزگار کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں محنت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک
کل قیامت والے دن جس علم کی ڈیمانڈ ہوگی، جس علم کی وقعت اور حیثیت اور وزن ہوگا، وہ وہی علم ہوگا جو ہمارے بندے کو ہمارے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے، جو مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دے، جو اللہ کے نام کے ساتھ جس کا آغاز ہو، اللہ کے نام کی پہچان جو کرا دے، وہی علم اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، اسی علم کی ڈیمانڈ ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، دنیاوی جتنی بھی تقاضے ہیں وہ سب دنیا ہی کے ہیں۔ آج جو ہمارا علم گھوم رہا ہے ہمارے عصری اداروں کے اندر، وہ صرف اور صرف ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی روزگار کا بندوبست کیسے کرنا ہے، کسب معاش کیسے کرنا ہے، آمدنی کے ذرائع کیسے بڑھانے ہیں، آمدنی کے ذرائع کیسے ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ رب کی پہچان، نہ رب سے جوڑنے کا کوئی اس کے اندر سبق، اور نہ ہی رب سے جوڑنے، رب سے بندے کا تعلق جوڑنے کی کوئی اہمیت بتلائی اور جتلائی جاتی۔ سارے تعلیمی ادارے اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ جتنے بھی نظام تعلیمی اداروں کے ہمارے یہاں موجود ہیں، باہر کی دنیا کے اندر موجود ہیں، باہر پڑھنے کے لیے جانے والے جو سیکھ کر اور پڑھ کر آتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کے حصول، دنیا کے ساتھ تعلق، دنیا داروں کے ساتھ تعلق، مال و متاع کے ساتھ اپنا تعلق کیسے بڑھانا۔ وہ رب اور خالق کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی بات نہیں کرتے، وہ مال کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی بات کرتے، عہدہ اور منصب کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی ضرورت کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی بات کرتے ہوتے ہیں۔ وہ بھی ناجائز نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناجائز یا وہ غلط ہونا اپنی جگہ ہے، ناجائز ہونا اپنی جگہ ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، جائز ضرور ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عند اللہ مقبول ہے، مطلوب ہے، وہ میرے دوستو وہی علم ہے جو بندے کو رب کے ساتھ جوڑ دے، جو بندے کو خالق کے ساتھ جوڑ دے، بسم ربک الذی خلق کے عنوان کے ساتھ ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر ہو۔ اس لیے اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، کل قیامت میں کام آنے والا علم یہ قرآن کا علم ہے۔ کل قیامت میں کام آنے والا وہی بچہ ہوگا جو آپ کے گھر میں حافظ بنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ وہ نہیں بنا ہوگا جو ڈاکٹر اور انجینئر بنا ہو۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی چیز ہے ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، اس کے فائدہ مند ہونے سے انکار نہیں ہے، اس کے ضروری ہونے سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہماری دنیا کے گرد گھوم رہی ہیں، ہماری دنیاوی ضروریات کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ہمارے دنیاوی تقاضوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ دنیا کا تقاضا ہے، وہ اس چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو جو آخرت کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی وہ علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، وہ علم ہوگا احادیث مبارکہ کا علم ہوگا، وہ علم ہوگا جو ہمیں ہمارے رب کے ساتھ، ہمارے خالق کے ساتھ جوڑتا۔ اس لیے کل قیامت میں کام آنے والا وہ بچہ ہوگا جو قرآن کریم کا علم لیا ہوا ہوگا۔ اس کو کہا جائے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے آدمیوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو، ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یہ اعزاز کسی اور علم والے کو نہیں دیا گیا۔ حسرت بری نگاہوں سے والدین دیکھ رہے ہوں گے ان والدین کی طرف جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے کہ کیسے ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے جا رہے۔ وہ اپنی حسرت بری نگاہیں اپنے ڈاکٹر بیٹے پر ڈالیں گے، اپنے انجینئر بیٹے پر ڈالیں گے، اپنے MBBS پر ڈالیں گے، MBA کرنے والے پر ڈالیں گے، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر والوں پر بھی ڈالیں گے، لیکن وہ تکتے کے تکتے رہ جائیں گے، حسرت سے رہ جائیں گے، وہ کام نہیں دے۔ وہ چھوٹی سی عمر کا بچہ ٹوپی پہنا ہوا اپنے والدین کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کی حمد کا، اللہ کی کبریائی کا جھنڈا اس کے پاس ہوگا، اور سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے کہ کاش ہماری بھی سفارش کر دے، ہمیں بھی ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے کر جائے۔ اس وقت کی حسرتیں کام نہیں آئیں گی، اس وقت کی یہ ندامت کام نہیں آئے گی میرے دوست۔ اس لیے کم سے کم اپنی اولاد میں ایک کو
اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سبھی ہو، کم سے کم ایک کو ہم دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کر دیں، تاکہ کم سے کم یہ آخرت کے لیے ذخیرہ تو بن جائے، آخرت کے لیے ہمارا سرمایہ تو بن جائے، آخرت میں ہمارے کام تو آ جائے۔ حسرت بری نگاہیں ان والدین پر صرف ہماری نہ پڑیں جن کے بچوں کو اللہ نے قرآن کریم کے پڑھنے کا، سیکھنے کا، یاد کرنے کا اعزاز عطا فرمایا۔ حسرت بری نگاہوں سے ہم نہ دیکھیں، بلکہ ہمیں بھی امید ہو کہ ہماری خاندان کا، میرے گھر کا فرد، میری اولاد میں، میرے بچوں میں ایک حافظ قرآن ہے، مجھے اس سے امید ہے کہ اللہ مجھے میرے لیے جنت میں لے جانے کا باعث بنے۔ تو یہ وہ ایام ہیں میرے دوستوں جو دینی اداروں کے اندر داخلوں کے ایام ہیں۔ نیت کر لیں، اللہ جل شانہ سے دعا مانگے، اللہ جل شانہ سے ہمت مانگے کہ اپنی اولاد میں ایک کو ہم دین کے لیے وقف کریں، قرآن کریم کے لیے وقف کریں، علم دین کے لیے وقف کریں، احادیث مبارکہ کے لیے وقف کریں، اس پہلی وحی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جو پہلی وحی ہمیں بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ علم اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہے جو بندے کو خالق کے ساتھ، رب کے ساتھ جوڑ دے، اور رب کے ساتھ جوڑنے والا علم یہ دین کا علم ہے میرے دوست، جو آخرت کے اندر مطلوب ہے، اللہ کے یہاں مطلوب ہے، اللہ کے یہاں جس کی ڈیمانڈ ہے، جس کی قدر و منزلت۔ ہم میں سے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ دین کے علم کی کتنی قدر و قیمت، لیکن بس حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی ان باتوں کی وجہ سے، دنیا کی ان ضرورتوں کی وجہ سے مار کھا جاتے، یہ سوچ کر کہ بھائی دین کا علم حاصل کرے گا، آمدنی کے ذرائع تو اس کے پاس تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں، کمائے گا کہاں سے؟ وہ لاکھوں کی تنخواہیں جو ایک انجینئر لے کر آ رہا ہے، ایک ڈاکٹر لے کر آ رہا ہے، وہ لاکھوں تنخواہ لے کر آ رہا ہے، مولوی کے پاس، قرآن پڑھنے والے کے پاس، دین کا علم حاصل کرنے والے کے پاس تو اتنی آمدنی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی ہماری سوچ وہی ہوتی ہے، بس دنیا کی سوچ۔ ہماری پہلی وحی تو ہمیں یہ سبق نہیں دے رہی میرے دوست، ہمارا نبی تو یہ سبق نہیں دے رہا ہمیں تو آخرت کی سوچ پیدا کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور ہم صرف سوچ رہے ہوتے ہیں دنیا کے گرد۔ اس چیز کو نہ دیکھیں، اپنے تو بڑے بڑے ڈگری ہولڈروں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھیں، تعلیم یافتہ ہیں لیکن جو ہے محروم ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں کس کی قدر و منزلت ہے؟ کون زیادہ وہ اب بڑھاپے میں کام آئے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن آخرت کا سہارا ضرور ہی آپ کا وہ بچہ بنے گا جس کو آپ نے دین کی راہ میں لگایا، قرآن کی راہ میں لگایا، قرآن یاد کرنے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگا، آخرت کا سہارا ضرور بنے گا جو ہماری اصل منزل ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی حیات، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس لیے اس کی فکر فرمائیں۔ ان ایام جہاں دینی اداروں کے اندر داخلوں کا سلسلہ ہے، اپنی اولاد میں، اولاد بڑی ہو چکی ہوں، پوتوں میں، ان کو ترغیب دلائیں، شوق دلائیں کہ آخرت کا ہمارا سرمایہ، صرف دنیا کو ہم نہ دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، ان میں سے کچھ بھی کام نہیں ہے، یہ سارے مال و متاع سب دنیا میں چھوڑ کر ہم نے جانا ہے۔ کوئی اپنی قبر میں سوائے کفن کے 2 کپڑوں کے اس سے زائد کچھ بھی نہیں لے کر جائے گا۔ جو صدقہ جاریہ بنے گی تو وہ آپ کی نیک اولاد بنے گی، وہ قرآن پڑھنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا بچہ بنے گا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ہمت دے، نیت کر لیں، دعا کر لیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے ہمت مانگیں، انشاءاللہ آخرت کو دیکھیں، دنیا کو نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیت کی بدولت ہماری دنیا بھی انشاءاللہ جو ہے نا کافی، دنیا بھی کافی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا سرمایہ یقیناً بن جائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔